السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج جس سبق کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ ہے آپ کی چھٹی جماعت کی اردو کتاب کا سبق، جس کا عنوان ہے ایثار کا جذبہ۔ تو لیجئے پہلے اس کے چند الفاظ سیکھتے ہیں۔ تو نکالیے اپنی کتاب اور سیدھے صفحہ نمبر 55 پر جائیے۔ تو یہاں جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ ہیں ایثار۔ ایثار کے معنی ہیں قربانی۔ اس کے بعد رئیس۔ رئیس کے معنی ہیں دولت مند۔ اس کے بعد ہے عطا۔ عطا کے معنی ہے انعام یا دین یا کسی کو کوئی چیز دینا، تو جو واپس نہیں لیا جائے گا اسی کو عطا کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد نعمت۔ نعمت کے معنی ہے بخشش۔ تو اس کے بعد گود سونی ہونا۔ گود سونی ہونا کے معنی ہیں اولاد نہ ہونا۔ اس کے بعد حسرت۔ حسرت کے معنی ہے کسی چیز کے نہ ملنے کا افسوس یا آرزو یا ارمان۔ تو اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے دستک دینا۔ دستک دینا کے معنی ہیں دروازہ کھٹکھٹانا۔ دروازہ پر دستک دوں، ٹھک ٹھک کروں۔ اس کے بعد مراد بر آنا۔ مراد بر آنا کے معنی ہیں تمنا پوری ہونا یا مقصد پورا ہونا۔ اب ایک لفظ یاد رکھیے گا، تمنا پوری ہونا۔ اسی طرح تشویش۔ تشویش کے معنی ہے پریشانی۔ تو اس کے بعد مشورہ۔ مشورہ کے معنی ہے صلاح، کسی کو مشورہ دینا، کسی کو صلاح دینا۔ یا اس کے بعد ہے گوارا کرنا۔ گوارا کرنا کے معنی ہے برداشت کرنا، مجھے آپ کی بات گوارا نہیں ہوتی۔ اسی طرح یا مجھے آپ کی بات گوارا ہوتی ہے۔ اس کے بعد قبل۔ قبل کے معنی ہے پہلے۔ اس کے بعد جان بحق ہونا۔ جان بحق ہونا کے معنی ہے فوت ہونا یا مر جانا۔ اس کے بعد فضا۔ فضا کے معنی ہے کیفیت یا سما یا ماحول۔ اس کے بعد کلکاریاں۔ کلکاریاں کے معنی ہیں بچے کا چلانا، یہ شر چک چک کرنا، جو کرکنا کرنا، کہہ لگانا، اسان یا برسان یا وغیرہ، اس کو کہتے ہیں کلکاریاں۔ آنکھ کا تارا۔ آنکھ کا تارے کے معنی ہیں بہت پیارا، اچھن ہند گاش، آنکھ کا تارا۔ قرار۔ قرار کے معنی ہے آرام۔ اس کے بعد ہے مرحلے۔ مرحلے کے بعد مرحلے کے معنی ہیں منزلیں۔ اس کے بعد طبیعت۔ طبیعت کے معنی ہے مزاج۔ اس کے بعد معائنہ کرنا۔ معائنہ کرنا کے معنی ہے دیکھنا۔ اس کے بعد حیرت۔ حیرت کے معنی ہے تعجب۔ بچوں، اس کے بعد ہے کائنات۔ کائنات کے معنی ہے دنیا۔ تو اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے جنن۔ جننا۔ جننا کے معنی ہے بچہ پیدا کرنا۔ اس کے بعد لذت۔ لذت کے معنی ہے مزہ۔ اس کے بعد توجہ۔ توجہ کے معنی ہے دھیان۔ مرکوز۔ مرکوز کے معنی ہے جمایا ہوا۔ تو اس کے بعد مصروف۔ مصروف کے معنی ہے مشغول۔ اسی طرح حساس۔ حساس کے معنی ہے زیادہ محسوس کرنے والا۔ نمودار۔ نمودار کے معنی ہے ظاہر۔ راز فاش ہونا۔ راز فاش ہونا کے معنی ہے بید کھلنا۔ انکشاف ہونا۔ انکشاف ہونا کے معنی ہے ظاہر ہونا۔ صدمہ۔ صدمہ کے معنی ہے تکلیف۔ اس کے بعد متاثر۔ متاثر کے معنی ہے اثر قبول کرنے والا۔ شریک۔ شریک کے معنی ہے حصے دار۔ کان پر جوں نہ رینگنا۔ جب دو تین الفاظ ملتے ہیں تو یہ اس کو محاورہ کہتے ہیں۔ تو یہ کان پر جوں نہ رینگنا، کوئی اثر نہ ہونا۔ اس کے بعد آوارہ۔ آوارہ کے معنی ہے بد چلن۔ اس کے بعد بے لگام۔ بے لگام کے معنی ہے بے قابو۔ أمِس نہ چھنہٕ لاکمے کینٛہہ، یہِ چھُ بے قابو گوٚمُت، بے لاگم گوٚمُت، وہ ہے کہ جس پر قابو نہ ہو۔ سرخ رو۔ سرخ رو کے معنی ہے کامیاب یا سُہ خدا تِنو کٔرنو تۄہہِ سرخ رو۔ سرخ رو مطلب گوٚو تُہۍ کٔرنو کامیاب۔ پتا مارنا۔ پتا مارنا کے معنی ہے محنت
کرنا. تنہِ تنہا کے معنی ہے اکیلا. سُہ چھُ تنہِ تنہا کٲم کران, گوٚو کُنُے زوٚنُے. تنہِ تنہا کیٛاہ گوٚو گوٚبریو؟ کُنُے زوٚن, اکیلا. دیوالا پٹنا کے معنی ہے کنگال ہو جانا. تٔمۍ ہسا کوٚڑمُت چھُ دیوول. میسر ہونا کے معنی ہے ملنا, مطلب کینٛہہ حٲصِل گژھُن, میسر گژھُن. کنگال کے معنی ہے مفلس, غریب, یس نہٕ کانٛہہ چیٖزٕے آسہِ. کفارہ کے معنی ہے تلافی. اس کے بعد قدم بڑھانا کے معنی ہے آگے بڑھنا. تو اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے عطیہ کے معنی ہے بخشش. اس کے بعد سسکیاں بھرنا کے معنی ہے رونا, نیکُن یَتھ وَنان چھِ. مطلب ییٚلہِ برٛسان واریاہ کال گژھان برٛسان پَتہٕ نیٚکٮ۪ن اژان تٔتھۍ وَنان چھِ سسکیاں بھرنا. نڈھال کے معنی ہے تھکا ہوا. اس کے بعد ہے آپریشن کے معنی ہے جراحی, چیٖرٕ پھاڑ کرنا, ژٹُن واڑُن. مثلاً کٲنٛسہِ دِوان چاکھ پَتہٕ دِوان بیٚیہِ ٹیب, یا کانٛہہ چیٖز آسان بدلاوُن, مثلاً ڈاکٹر کران آپریشن, اسی کو آپریشن بولتے ہیں. بلبوتا کے معنی ہے زور, بس چھُس پنٛنِس بل بوتس پٮ۪ٹھ, مطلب طاقت. دو اس کے بعد 2-4 الفاظ اور ہیں. سعادت کے معنی ہے خوش قسمتی. تٔمِس ہسا اوس یہِ خوش قسمت, تٔمِس ہسا اوس یہِ سعادت. خاتوٗن کے معنی ہے عورت. زنہِ وَنان بیٛاکھ ناو خاتوٗن تہِ, عورت تہِ وَنان. راہِ راست کے معنی ہے درست راستہ. راہِ راست گوٚو سیٚز وَتھ. معمور کے معنی ہے مقرر کیا ہوا. تو اس کے بعد یہی سبق کنٹینیو کرتے ہیں. تو ہم نے یہ الفاظ جو پڑھے تو سیکھے, تو امید ہے کہ آپ اپنی کاپی پر ان کو درج کرو گے تو اور ایک کر کے یاد کرو گے. مثلاً اس میں ہے پہلے, اس میں 3 صفحے ہیں, 3 صفحوں پر یہ الفاظ دیے گئے ہیں, 4 صفحوں پر. تو آج آپ کریں گے 1 صفحے کے الفاظ یاد. مثلاً ایثار کے معنی ہے قربانی, رئیس, دولت مند, عطا, انعام, نعمت, بخشش, ایسے ہی. میں ایک لفظ ادھر سے بولتا ہوں, آپ ادھر سے اس کا معنی بتاتے ہیں, یہی ہے. تو اگر مطلب آج ہم اسکول میں نہیں ہیں تو آپ ایک بات کر سکتے ہیں, آپ یاد کریے اور اپنی بہن یا اپنی بھائی یا جو ہمسایہ لڑکا آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہو, آپ کا کلاس میٹ ہو, تو اسی کو سنائیے. تو اس صورت میں آپ کو یاد ہوں گے یہ الفاظ سارے. تو آپ سارے کے سارے بھی ایک ساتھ یاد کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا ذہن جو ہے نا تازہ ہے. تو لہٰذا آج اتنا ہی. تو اب اقتباس جو پڑھنے جا رہے ہیں یا کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں تو وہ کل انشاءاللہ کریں گے. تو یاد رکھیے گا اس کا عنوان جو ہے ایثار کا جذبہ, قربانی ہند جذب. تو اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.